نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ آج میں اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان کے حکم کے مطابق پوری مملکت کے خطباء کو یہ فرمان جاری کیا گیا ہے کہ آپ جمعے کے خطبوں میں تبلیغی جماعت کے نقائص بیان کر کے لوگوں کی ذہن سازی کریں تاکہ لوگ تبلیغی جماعت سے متنفر ہوں اور رائے عامہ ہموار کی جائے، تبلیغی جماعت کے خلاف پورے سعودی عربیہ کے اندر رائے عامہ کو ہموار کیا جائے۔ اور اس میں دو باتیں عجیب و غریب قسم کی رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ رکھی ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی اس لیے عائد کی جا رہی ہے کہ تبلیغی جماعت لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتی ہے، شرک کی دعوت دیتی ہے۔ ایک الزام یہ عائد کیا جائے، حالانکہ تبلیغی جماعت توحید پر جتنا کام کر رہی ہے، دنیا کی کوئی جماعت توحید پر اتنا کام نہیں کرتی۔ ہم نے یہ دیکھا بڑے بڑے موحد اور بڑے بڑے علماء صلحاء جب وہ رائیونڈ پہنچے، تبلیغی جماعت کے کام کو دیکھا۔ ہمارے مدارس کے اندر یہ بات انتہائی مشہور تھی اور ہے، اب بھی بہت سے حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر توحید کے علم بردار ایک شخصیت گزری ہے جن کو شیخ القرآن، رئیس الموحدین، امام المفسرین مولانا غلام اللہ خان صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ توحید کے علم بردار کے طور پر ان سے زیادہ کسی شخص کا کوئی تعارف نہیں ہے، اور واقعی اس شخص نے مسئلہ توحید پر بہت بڑا کام کیا ہے اور تفسیر جواہر القرآن جیسی کتاب لکھی، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں شاگرد ان کے آج مدارس دینیہ میں قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک سے قبل یہ دورہ تفسیر کے نام سے یہ کلاس شروع ہوتی ہے، اور لاکھوں لوگ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب جب رائیونڈ تشریف لے گئے تو ان کے یہ جملے انتہائی مشہور ہوئے ان کے زمانے کے اندر۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ قبروں میں چلے گئے
وہ کچھ بھی نہیں، نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، کارساز نہیں، دستگیر نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں۔ لیکن جب میں رائے وینڈ پہنچا تو میں نے تبلیغی جماعت کو دیکھا، انہوں نے حد کر دی، انہوں نے فرمایا زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ تو کہتے ہیں صرف مردے حاجت روا مشکل کشا نہیں، تو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نہیں، زندہ بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اب ان سے بڑا موحد کون ہوگا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دکان سے بھی تمہیں رزق نہیں ملتا، حالانکہ دکان بظاہر کھولی جاتی ہے، سودا بیچا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، رزاق دکان نہیں ہے، رزاق ملازمت نہیں ہے، تمہارا رزاق تمہاری زراعت نہیں ہے، تمہارا رزاق تمہارا کاروبار نہیں ہے، تمہارا رزاق حقیقت کے اندر تمہارا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ جن کا پہلا سلوگن، پہلا اعلان اور جن کا تعارف اور ماٹو یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے ککھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے بس، باقی باتیں تو ساری بات کی ہیں۔ ان سے بڑا موحد کون ہوگا؟ کیا توحید اس کا نام ہے جو عربوں کو بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی جائے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص کی جائے، امام مالک رحمہ اللہ کے مرتبے کو گھٹایا جائے؟ کیا اس کو توحید کہتے ہیں؟ کیا یہ توحید ہے کہ داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کو کم کیا جائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کی جائے؟ کیا اس کو توحید کہا جاتا ہے؟ بھائی توحید، یہ لوگ تو سب سے بڑے موحد تھے، پوری دنیا کے اندر انہوں نے توحید کا علم بلند کیا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ رٹوانا، لا الہ الا اللہ سکھانا، لا الہ الا اللہ کا مطلب بتانا، لا الہ الا اللہ لوگوں کی زبانوں سے لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے قلوب کے اندر، ان کے نفوس کے اندر منتقل کرنا، یہ سب اولیاء اللہ کا شیوا تھا۔ تو بہرحال جس طرح پہلے بڑا ظلم ہوا، بعض لوگوں نے غلط عقائد لکھ کر، ایک بہت بڑی شخصیت جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، بہت سارے احباب جانتے ہیں، تمام تاریخ بھری پڑی ہے، غلط عقائد لکھ کر علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دے کر ان سے دستخط کروا کے کفر کے فتوے پورے ہندوستان کے اندر انگریز کے ایما پر شائع کیے تھے۔ آج چونکہ ان کو تبلیغی جماعت کی مقبولیت، بڑھتی ہوئی مقبولیت پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے کہ ہر طبقے کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اللہ کا دین سکھا رہے ہیں، دین بتا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آج بھی انگریز کے ایما پر، انگریز کے گماشتے، انہوں نے علماء دیوبند کی عبارتیں مروڑ کر توڑ کر ان کا غلط مفہوم بتا کر ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال کر آج تبلیغی جماعت پر پابندی، یہ دوسرا طبقہ ہے جنہوں نے عائد کروائی ہے، اور انہی کے ایما پر آپ دیکھیں بات کھلے گی تو بات سامنے آ جائے گی کہ چونکہ وہ وہاں حرم کے اندر بھی اپنے کتابچے، میں بھی وہاں گیا، وہ وہاں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کے عقائد خراب کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے یار، کہ وہاں محمد بن سلمان گلوکاراؤں کی، وہاں پر کنجروں کی، وہاں پر یہ ڈوم نٹ بانٹ جتنے لوگ بھی ہیں رقاصاؤں کی، ان کی تاج پوشی کی جا رہی ہے اور تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہی میں کہوں گا کہ چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ میری مسلمانوں سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ انشاءاللہ تبلیغی جماعت پر ان پابندیوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر اور اس اقدام کو سرا کر، اس اقدام کی حمایت کر کے اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن نہ بنائیں۔ انشاءاللہ تبلیغی جماعت شروع سے چلتی ہے، چلے گی، چلتی رہے گی، اور میں یوں ہی کہتا ہوں تندیو باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔